شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں لاہور کے واسیوں کو شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل لانگ مارچ میں شرکت کر کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو چار چاند لگائے۔ آپ نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، اور سب سے جو اس میں واضح عنصر تھا وہ عام آدمی کا تھا۔ کل میں نے دیکھا کہ گاڑیوں والے، رکشہ والے اور موٹر سائیکل سوار، ان کی خواتین، فیملیز، بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر، رکشوں سے اتر کر ہمیں ویو کر رہے تھے۔ ہم بڑے خطا کار انسان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل میں نے کہا کہ ایک عدم اعتماد کی تاریخ 8 مارچ کو ہم نے جمع کرائی قومی اسمبلی میں۔ کل عوام نے لاہور کی بالخصوص اور گجرانوالہ تک انہوں نے اپنا فیصلہ دیا کہ ہم نے سڑکوں پر بھی عدم اعتماد عمران نیازی پر کر دیا ہے، اور یہ عدم اعتماد کی 4 سالہ جو بدترین کارکردگی ہے، جس میں عوام کو چینی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، آٹے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، جب کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی گولی ناپید ہو جاتی ہے، جب کھاد کی ضرورت اشد ہوتی ہے کھیتوں اور کھلیانوں میں تو کاشتکاروں کو ایک ایک بوری کے لیے رلنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ اس کی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج متحدہ اپوزیشن جو ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے، عوام کی منشا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے عوام کا کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے، اور نیازی صاحب ہم سے انتقام لیا، ہماری جماعت کے قائدین سے انتقام لیا، جیلوں میں ڈالا، آپ نے اپنے انا کے بت کو راضی کیا، اس کا حساب اللہ لے گا آپ سے۔ لیکن جو زخم آپ نے پاکستانی عوام کے دل پہ لگائے ہیں، آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں، آج ہیلتھ کارڈ ہونے کی وجہ کے باوجود لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پینرول اور باقی دوائیاں اپنی جیب سے خرچ کے لاؤ۔ یہ ڈھونگ ہے ہیلتھ کارڈ بھی، یہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا۔ تو یہ سب ڈھونگ رچایا گیا۔ نیا پاکستان جو تھا وہ صرف ایک کھیل تماشا انہوں نے سمجھا، اور اپنے جھوٹ کی لعنت تلے پرانے پاکستان کو جو 5.8% گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے ہم، اس کو بھی دفن کر دیا۔ تو عمران نیازی صاحب، ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارے کارکن بھی آ رہے ہیں، عام پاکستانی بھی آ رہا ہے اسلام آباد انشاءاللہ، اور آپ کی طرح ہم تماش بینی کرنے نہیں آ رہے جس میں آپ نے چین کے صدر کو جو پاکستان کے انٹرسٹ میں آ رہا تھا اس کو دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ انشاءاللہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم اپنا جو ہے کسی امپائر پہ بلیو نہیں کرتے، ہم پاکستانی عوام پر اعتماد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا راستہ جو ہے نا وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جائے گا، اب آپ کو بنی گالا سے بھی اتاریں گے اور عوامی عدالت میں پیش کریں گے، اور آپ کو ان تمام جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا۔ 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ گھر دور کی بات، لوگ بے گھر ہو گئے، اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں، اپنی روزی روٹی پوری کرتے ہیں، بجلی کے بل جو قیامت ڈھاتے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں اور مریم بہن اسلام آباد جائیں گے، ابھی گجرانوالہ جانا ہے، پھر آگے کا سفر ہے جی ٹی روڈ کا انشاءاللہ۔ تو میں آج لوگوں سے، عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے لیے، وہ جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی جب ہندوستان سے الگ ہو کر ایک ملک مارد وجود میں آیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ ان شہیدوں کی قربانیاں یہ تقاضا کرتی ہیں ہر پاکستانی سے کہ اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، جس نے ایک ایٹمی قوت کو، اس کے دفاع کو قرضوں کے اوپر محیط کر دیا۔ آج اس ملک جو ایٹمی قوت ہے اس کے دفاع کے اخراجات بھی قرضوں سے چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تم کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا،
اور میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اور تم نے تو خودکشی نہیں کی. پاکستانی عوام بے روزگاری کے ہاتھوں، اپنے بچوں کے بھوک کے ہاتھوں اپنا خودکشی کر رہے ہیں. تو عمران نیازی فکر نہ کرو، تم نے جتنے تماشے لگانے تھے لگا لیے، تم نے جتنے ٹرمپ کارڈ کھیلنے تھے کھیل لیے. اب پاکستانی عوام کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ عمران نیازی تمہیں جانا ہے. اور تم کہتے ہو ریاست مدینہ. میں کہتا ہوں اس کے سارے گناہ اللہ شاید معاف کر دے، اللہ رحیم ہے، لیکن تم نے ریاست مدینہ کا نام اپنی جھوٹی سیاست میں استعمال کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور تم اب لوگ کہتے ہو کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ اسلام آباد آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو اپنا جرمنی کی تاریخ نہیں پتا. تمہیں ترکی جاتے ہو تو وہاں تاریخ بیان کرتے تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے کہ یہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے. عمران نیازی کو کہاں سے نازل ہو گئی؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. اور اس ریاست مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ دوسرا کرتا کہاں سے پہنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دینا پڑا. تم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ توشہ خانے کے لاکھوں ڈالر کے تحفے تم نے کس کو بیچ دیے؟ تم کہتے ہو کہ جواب دوں گا تو اپنا جو ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہوں گے. وہ خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ عزت دے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے بے نقاب کرتا ہے. تم بے نقاب ہو چکے ہو، تم ہارے ہوئے کھلاڑی ہو، تم ہٹ وکٹ ہو چکے ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اب گھسیٹ کے پویلین لے کے جائیں گے اور پاکستانی عوام کے سامنے پیش کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارا مقصد بڑا ہے. مسلم لیگ نون کی سیاسی جدوجہد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بقا کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. قومی اسمبلی میں عوام تمہارا محاسبہ کریں گے اور عمران نیازی اپوزیشن کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کا حساب اللہ لے گا، لیکن جو تم نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا حساب عوامی عدالت لے گا. کہ ہم جو ہے حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اب یہ سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو نیا عبوری سیٹ اپ بنے گا وہ 6 ماہ کے لیے بنے گا یا 1.5 سال کے لیے بنے گا، اس بارے میں اسی میں ایڈ کر لیجیے گا حمزہ صاحب. اگر چودھریوں نے ہی وزیر اعلیٰ بننا ہے، پنجاب عام نے چودھریوں کو ہی دینا ہے، تو یہ کس چیز کی یہ اسٹرگل ہے؟ آپ لوگ کیوں جیلوں میں جا رہے ہیں؟ اب پھر کہاں پر وہ ایک اصولی سیاست نظریہ کہاں پر کھڑا ہوگا اگر تو آپ لوگ واقعی انہیں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہے؟ نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا، مریم سے بھی یہ سوال ہے، کہا جا رہا ہے، اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شیخ رشید نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر کیا آپ کا غیب و غضب اور عوام کا غیب و غضب وہ کہاں جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. آپ نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کس کو دینی. دیکھیں، جب 2018 کے انتخابات کو چوری کیا گیا، مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا جب 2013 میں خیبر پختونخوا میں اس جھوٹے نیازی کی حکومت بنی تھی کہ آپ حکومت بنائیں، انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر اکثریتی جماعت ہے، اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے. اس نے تو دھجیاں بکھیری ہیں اخلاقی روایات کی، جمہوری روایات کی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی تمام تر توجہ اس عذاب سے، اس کو کہتے ہیں نا سونامی، اس کو خوب کان میں بتا دیتا، جو کان میں کچھ بتاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ سونامی تباہی کا نام ہے. تو ایک ہی سچ بولا اس نے کہ سونامی لے کے آؤں گا اور پاکستان کو تباہ کر دیا. گزارش یہ ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے 4 سال بدترین انتقام سہا. آج وزارت اعلیٰ ایک بہت چھوٹی چیز ہے. ملک کو بچانا اس عذاب سے بہت بڑا مقصد ہے. تو کئی مرتبہ جب قوم دوراہے پہ کھڑی ہوتی ہے تو عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ پھر انشاءاللہ جب پنجاب کی باری آئے گی تو پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے. گزارش یہ ہے کہ آج ہم نکل رہے ہیں، میں اور مریم بہن، اور اسلام آباد جا رہے ہیں. پاکستانی عوام سے، نوجوانوں کے جس کے خواب آج چکنا چور ہو گئے، ہمارے ساتھ چلیں اور اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ڈولتے ہوئے تخت کو آخری دھکا دیں گے اور اللہ کے فضل سے اس کو گرائیں گے. جو آپ کر رہے ہیں اس کا پاکستان کی
फ्यूचर पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि अब आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है पाकिस्तान में तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी इस जो इंतजाम दिया गया है आप लोगों से उसको भी फिर बुलाना पड़ेगा पाकिस्तान। इसी में मैडम ऐड कर लीजिएगा, कल सुबह 5 बजे तक पहुंचे तो वहाँ पर अच्छी खासी इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन करने जा रहा है? आई थिंक इस सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होगा कि पाकिस्तान को उस बीमारी से जिसका नाम इमरान खान है, जो लोगों के घरों को खा गई, लोगों की नौकरियों को खा गई, जो लोगों के जिसने चूल्हे बुझा दिए, जिसने लोगों के घरों में सुकून में आग लगा दी, उस बीमारी से, महंगाई से, लाकानूनियत से, बैड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और तारीखी नाअहली और नालायकी से पाकिस्तान को जादू टोने से आज़ादी मिलेगी। इससे बड़ा नेशनल इम्पैक्ट उसका हो नहीं सकता। तो आप क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्वॉल्व थी, और दूसरा आप दोनों से सवाल है कि अगर आपको इक़्तिदार मिला तो जिस तरह हमजा शहबाज 2 दफ़ा जेल में रहे, आप जेल में रहे, मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, इसी तरह इमरान खान को भी आप लोग जेल में डालेंगे? देखिए, कानून जो है वो तो अपना रास्ता लेता है, किसी से पूछ के किसी को जेल में नहीं डाला जाता। अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर आपने अब समझा था कि आपको 10-12 साल का आप प्लान बना के बैठे हुए थे और उसी आड़ में आपने जो आवाम की जेबों पर, ट्रांसफर्स पर, पोस्टिंग्स पर, तब्दीलियों पर आपने जो डाका डाला है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और वो हिसाब ना नवाज शरीफ लेगा, ना शहबाज शरीफ लेगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी, वो पाकिस्तान की आवाम आपसे लेगी। पाकिस्तान के जो आइन और कानून के जितने इदारे हैं उनको जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ सकते बफाक, लेकिन पंजाब के अंदर अब असम्बलियां तोड़ने के लिए असम्बली जो तैयार कर दी गई है उनको रोकने के लिए कोई अदम एतमाद कब तक ले आएंगे पंजाब के? बकौल आपके, आप कह रहे हैं कि अपना जो है वो समरी तैयार कर ली गई है पंजाब असम्बली को तोड़ने की, और मेरे तक भी इतलात पहुंच रही हैं। हकीकत क्या है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि टांगे कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं। मैं आज दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी ये काविश जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान के लिए है, इसको कामयाब करे, और मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने मकसद में जाना है। गुजरांवाला की आवाम इंतजार करी, आगे भी जाना है इस्लामाबाद, तो अल्लाह ताला हमें। इनका एक सवाल वरना अगर तहरीक एक सेकंड हो जाती है तो आशिफ साहब पॉलिटिकल सिनेरियो में जो है, इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको एक फ़ोन आते थे कि आपको स्क्वैश करने के फ़ोन आते थे। अब इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको हुकूमत गिराने के फ़ोन आ रहे हैं और मुनर्रफ यकीन को फ़ोन आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलाने के, इत्तेहादियों को तोड़ने के फ़ोन आ रहे हैं। तो अब वो फ़ोन कहाँ गए जो आप लोग को स्क्वैश करने के फ़ोन आते थे? आपको किसने कहा कि फ़ोन आ रहे हैं? आपको स्क्वैश करने के फ़ोन आते थे, आप कहते थे मुझे स्मैश करने के फ़ोन आ रहे हैं। बस वक्त की बात है, वो वक्त चला गया। अच्छा मरियम साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अच्छा मरियम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक मिनट यार बाबू, नहीं यार बाबू, वो मैं गुजरांवाला की ज़बान में कहना चाहती हूँ, आखिरी जुमला। एक मरियम साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये बता दें, गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है। आप कहते हैं इमरान खान ने छुड़ाया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कुछ कह रहे थे? YouTube
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।